اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار قرآن۔ 11واں پارہ۔ گیارہویں پارے کے عنوانین کا تعارف۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ یونس مکمل۔ نمبر 1 سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت، نمبر 2 حقیقی شہداء کی 9 صفات، نمبر 3 سابقون الاولون سے اللہ کی رضایت کا اعلان، نمبر 4 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 صحابہ، نمبر 5 مومنوں کو صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم، نمبر 1 منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا اور منافقین سے منہ پھیر لینے کا حکم دے دیا گیا۔ نمبر 2 حقیقی شہداء کی 9 صفات۔ توبہ کرنے والے، نمبر 1، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیک کاموں کا حکم دینے والے، نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے، نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، نمبر 3 سابقون الاولون سے اللہ کی رضایت کا اعلان۔ روایت میں آیا ہے کہ سابقون الاولون کا مصداق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یوشع تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صاحب یاسین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی ہیں۔ نمبر 4 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 صحابہ، کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرارہ بن ربی۔ ان تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جنگ میں نہیں گئے۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ نمبر 5 صادقین کے ساتھ۔ مومنین کو صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم، آیت نمبر 119۔ روایات میں صادقین کا مصداق حضرت علی علیہ السلام کو بنایا گیا۔ نمبر 2 سورہ یونس میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے، آیت نمبر 31۔ بتوں کو شفیع قرار دینے کا نظریہ باطل ہے، آیت 18۔ نمبر 2 رسالت، اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ ہدایت کرنے والے کا معیار دیا گیا، اور علامہ اسکانی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا اس کا مصداق اللہ
اور رسول کے بعد علی ہیں، کیونکہ علی نے بغیر اس کے کہ رسول کے علاوہ کسی اور سے تعلیم حاصل کی ہو صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ نمبر 3، قیامت۔ روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیت 4، کفار کو اس کا یقین نہیں۔ آیت 11۔ نمبر 4، قرآن کی عظمت۔ یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ آیت 1، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کی نجات کے لیے اپنے اہل بیت کو سفینہ قرار دیا اور اس میں سوار ہونے والوں کی نجات کی ضمانت لی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، انعام، یونس اور صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت ذالنون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کو ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس طرح واقعہ ہے۔ قصہ: حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی صحیح سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوزاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ اس کے علاوہ سورہ یونس میں اہل بیت کی فضیلت کے چند نقطے۔ آیت 25، صراط مستقیم روایتوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بیان کیا۔ آیت 53، حضور علیہ السلام کو اہل مکہ کے سوال کا جواب۔ ان کا سوال روایتوں نے ذکر کیا کہ حضرت علی امام ہونے کے بارے میں تھا۔ آیت 58، اللہ کے فضل اور رحمت کا ذکر، جسے احادیث نے اللہ کا فضل یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت حضرت علی کو بیان کیا۔ آیت 62، اس آیت میں ذکر ہونے والے اولیاء الہی روایت نے حضرات علی، حمزہ، جعفر، عقیل کو کہا۔ توجہ،
اس خلاصے میں اہل بیت کے بارے میں نقل کیے جانے والے تمام مطالب اہل سنت کی کتب میں بھی آئے ہیں۔ اسلام شناسی، التماس دعا: اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔